السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے وقاص احمد اور آج ہم بات کریں گے ایران اسرائیل جنگ کے 5ویں روز ہونے والی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کی، اور یہ ڈیولپمنٹ ایران کے قاسم بصیر میزائل کے حوالے سے ہے، جو کہ ایران نے پہلی بار اسرائیل کے خلاف استعمال کیا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو یا کوئی خبر آپ کی نظروں سے گزری ہو کہ جب گزشتہ ماہ ایران نے اپنے سب سے لیٹسٹ میزائلز کا تجربہ کیا تھا، جس کا نام قاسم بصیر تھا، تو اس نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ یہ جو میزائل ہے یہ ان تمام خصوصیات کا حامل ہے جو کہ اسرائیل میں اپنے ٹارگٹ کو پہنچنے یا ہٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسا کہ یہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ ملٹیپل لیئرز پر مشتمل ہے، اس کو یہ جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتا ہے۔ یہ میزائل اس خصوصیت کا حامل ہے کہ ریڈار پر کم نظر آئے تاکہ اپنے ٹارگٹ پر ہٹ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سپر سونک گائیڈڈ میزائل ہے۔ تو جب یہ ایران نے یہ اعلان کیا تھا اپنی کامیاب تجربے کا اور اپنے میزائل کی خصوصیات کا، تو اسرائیل کی اور امریکہ کی طرف سے اس اعلان کو دعووں کا جو ہے وہ ایک پلندہ قرار دیا گیا تھا، اور کہا تھا کہ ایران کا جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ ایڈوانس ضرور ہے، لیکن وہ اتنا بھی ایڈوانس نہیں ہے کہ جس کے دعوے ایران کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آج جب جنگ کے 5ویں روز ایران کی طرف سے قاسم بصیر میزائل کو چلایا گیا اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ پر جا کے ہٹ ہوا، تو تب اسرائیل کو اور مغربی دنیا کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ایران نے اپنے جو نئے میزائل پروگرام کے حوالے سے دعوے کیے تھے وہ صرف دعوے نہیں تھے بلکہ سچ ثابت ہوئے تھے۔ یہ جو میزائل ہے یہ بیلسٹک میزائل ہے، ہائپر سونک میزائل ہے، اور 1200 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران سے فائر ہونے والا یہ جو میزائل ہے یہ پورے اسرائیل کے کسی بھی ایریا کو بآسانی ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، جس میں آئرن ڈوم بھی شامل ہوتا ہے، ٹارڈ بھی ہے، پیٹریوٹ بھی ہے جو کہ امریکنز میڈ ہیں، ان سب کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے، اور اس کی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی جو ایکوریسی ہے وہ 3 میٹرز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سے 10 فیٹ کے اندر یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میزائل کی ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو آؤٹر لیئر ہے یا باڈی ہے وہ کاربن اور فائبر کے ملاپ سے بننے والے ایک مٹیریل سے بنائی گئی ہے جو کہ ریڈار کے جو ویوز ہیں ان کو ابزورب کرتا ہے، یعنی یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے قریب ترین جو ہے خصوصیت رکھتا ہے۔ اسی لیے آج جب ایران کی طرف سے یہ میزائل فائر کیے گئے تو ویسٹرن میڈیا میں اور اسرائیل کے میڈیا میں اس طرح کی خبریں آئیں کہ جو آئرن ڈوم ہے اس میں کچھ مل فنکشننگ ہوئی ہے، اور اس وجہ سے وہ اب جو میزائلز آ رہے ہیں ایران کی طرف سے ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہا، اور یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ حالانکہ وہ بیسیکلی جو ایران کی طرف سے قاسم بصیر میزائل تھے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی قریب ترین ٹیکنالوجی کے حامل ہیں، ان کو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور اسی لیے وہ اسرائیل کے اندر ہی انہوں نے جو ہے وہ ان آئیڈینٹیفائی ٹارگٹس کو ہٹ کیا۔ یہ میزائل جو ہے یہ جدید اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا حامل تو ہے ہی، لیکن اس کے پیچھے ایک ہسٹری بھی ہے، اور وہ ہسٹری یہ ہے کہ 2020 میں جب امریکنز کی طرف سے القدس بریگیڈ کے جو کمانڈر تھے قاسم سلیمانی، ان کو شہید کیا گیا تھا، تو تب ایران نے اس میزائل پر کام شروع کیا تھا، اور اس کا جو نام ہے قاسم بصیر وہ بھی کمانڈر قاسم سلیمانی کے نام پر رکھا ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو یہ سرپرائز ہے، جو سرپرائز ہم کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو ملیں گے ان میں سے ابھی تھوڑے سے سرپرائز جو ہیں وہ اسرائیل کو ابھی سامنے آئے ہیں۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعد بھی ان کی جو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے بھی ایڈوانس ہے، اور اس کے جو میزائل کی رینج ہے، جو ویریئنٹ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک اور بات جو اس میزائل کے حوالے سے پریشان کر رہی ہے اسرائیل کو اور ویسٹرن اینالسٹ کو، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے جو کہ بلڈ ان امیجنگ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر موساد کے ہیڈ کوارٹر کی جو لوکیشن اور پکچر اس میزائل میں پہلے سے فیڈ کر دی جائے تو پھر اس کو اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کے سیٹلائٹ یا جی پی ایس نیویگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تھرمل ٹیکنالوجی استعمال کرے گا، اس امیج کو جو کہ آلریڈی اس میں کوڈنگ جس کی جا چکی ہے اس کو وہ ویریفائی کرے گا ود ان سیکنڈ، اور وہاں پہ جا کے اس کو ہٹ کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
اسرائیل جیسا کہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا مزید جو ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹم ہے پیٹریاٹ اور اس کا جو سیکنڈ ویریئنٹ ہے وہ انسٹال کرے، تو اس کے باوجود بھی یہ جو میزائل ہے یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائے گا۔ تو جیسے جیسے ایران جو ہے وہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو، اپنے رسپانس کو یا اپنی اسٹرینتھ کو انرتھ کر رہا ہے، ویسے ویسے جو ایران اسرائیل کنفلکٹ کے جو زاویے ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے ایران کے جو سرنڈر کرنے کے امکانات ہیں مغرب کے لیے وہ کم ہوتے جائیں گے، تو پھر یہ بات الٹرنیٹلی جو ہے وہ نیگوشیشن کی طرف آئے گی، اور اس نیگوشیشن کے ٹیبل پر ایران ایک ہارے ہوئے ملک کے طور پر نہیں بلکہ ایک فائٹر کے طور پر بیٹھا نظر آئے گا۔